اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر حارث شہزاد نے ہمیں جوائن کیا، آفتھلمولوجسٹ ہیں، ماہر امراض چشم ہیں۔ ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ یہ بتائیے یہ جو معاملہ چل رہا ہے پرائسنگ کا اور اس کا کیا اثر پڑ رہا ہے آپ کے شعبے کے حوالے سے، وہاں پر کیا صورتحال ہے؟ دیکھیے آئی ڈراپس جو ہیں بہت سارے، آپ کو پتہ ہے کمپنیز کتنی ساری چلی گئی ہیں پاکستان سے، انٹرنیشنل کمپنیز جو ہیں، اور بہت ساری جو ڈرگز ہیں جو اب ہمارے شعبے سے جن کا تعلق ہے وہ مارکیٹ سے اب شارٹ ہو گئی ہیں۔ میرے پاس پیشنٹ جو ہیں وہ جعلی دوائیاں لے کے آ کے دکھا چکے ہیں، کیونکہ یہ وہ پیشنٹس ہیں جو یوزلی ڈراپ صحیح طرح سے یوز کرتے ہیں مگر ان کا اثر نہیں ہو رہا ہے، اور وہ مجھے ڈبی دکھاتے ہیں۔ اب تو میں بوتلیں دیکھتا بھی ہوں تو اندر پتہ نہیں کیا مال رکھا ہوا ہے، جاری آئی ڈراپس آ چکی ہیں۔ مگر ساتھ ہی ساتھ دیکھیے جو ہمارے جو مریض ہیں ان کو اور بھی مسائل ہیں، جو زیادہ تر تو ڈائبیٹک ہیں یا ان کو بلڈ پریشر ہے یا سانس کی بیماری ہے۔ اب انہیلرز آپ کے شارٹ ہو گئے ہیں، آپ کے انسولین شارٹ ہو گئے ہیں، تو اب لوگوں کی صرف یہ نہیں کہ دوائی کم پڑ رہی ہے، اس دوائی کی نہ ہونے کے یا ناقص دوائیاں جو اس وقت مارکیٹ میں فلڈ کر گئی ہیں اس سے بیماریاں بڑھ رہی ہیں۔ تو ہیلتھ کیئر کے اوپر بہت زیادہ ایک لوڈ آ چکا ہے، ایک وہ بھی بہت بڑا مسئلہ ہے۔ اب ان کو ٹھیک کرنے کے لیے آپ کو اور بھی ایکسٹرا مہنگی دوائیوں کا استعمال یا ایکسٹرا ٹریٹمنٹس کرنے کی ضرورت پڑ رہی ہے، جس کی قوت خرید مریض میں ویسے بھی نہیں ہے۔ تو دوائیاں بھی شارٹ ہو گئی، جعلی دوائیاں آ گئی ہیں، وہ کام نہیں کر رہی ہیں، مریض اندھے بھی ہو رہے ہیں، بیمار بھی ہو رہے ہیں، ان کے مسائل بڑھتے ہی چلے جا رہے ہیں۔ کچھ سمجھ نہیں آ رہا ہے کہ اس کا اینڈ ان سائٹ تو کوئی نظر بھی نہیں آ رہا ہے۔ لیکن ایک چیز ہے نا سر، آبزرو کیے کہ جو بڑے میڈیکل اسٹورز ہیں، بڑے ہاسپٹلز کے اندر وہاں چیزیں اویلیبل ہوتی ہیں، مارکیٹس کے اندر نہیں ہوتی ہیں۔ کتنے سارے لوگ آپ جا سکتے ہیں بڑے ہاسپٹلس کے اندر یا بڑے میڈیکل سٹورز کے اندر، وہاں پہ بھی تو پرائسنگ کا ایشو ہے۔ میں تو اپنی منہ مانگی جو قیمت مانگ رہے ہیں وہ لوگ جو دے سکتے ہیں وہ دے رہے ہیں۔ ایک فار ایگزامپل ایک انہیلر ہے، 285 روپے کا ہے، میں تو خود 1200 روپے میں خرید کے آیا ہوں، کیونکہ میرے بیٹے کو دمہ ہے، اس کو انہیلر چاہیے تھا۔ انہوں نے کہا سر ہم آپ کو صرف ایک دے سکتے ہیں اور بلیک میں ملے گی، وہ 1200 روپے کی ہے۔ ٹھیک ہے، اب بتائیں اس پہ ہاؤ ڈز، یہ تو چلے وہ تو فارماسسٹ مجھے جانتا تھا تو اس نے مجھے ایک پیس دکھا، آپ کو 1000 میں تو کیا اس کا الٹیمیٹ سولوشن کیا ہے سر؟ کیونکہ یہ تو اس وقت ایک بظاہر ایک ایسا، جب بھی پرائسز بڑھتی ہیں یہ بات ہوتی ہے تو وہ میڈیا اور بہت سارے ایک جنرل امپریشن یہ بڑھتا ہے کہ آپ لوگ جو ہیں یا ہماری جو فارماسیوٹیکل کمپنیز جو ہیں وہ ناجائز کما رہی ہیں اور عوام ان سے پریشان ہے، یہ ایک پورٹرے ہوتا ہے، یہ ایک امپریشن آتا ہے۔ Because that is the message that is put through کہ بھئی گورنمنٹ یا جو بھی پیپل ان چارج، ریلیونٹ ہے کہ گورنمنٹ کون سی ہے کس کی ہے، مجھے اس سے کوئی غرض نہیں ہوتا۔ اسٹیٹمنٹ یہ آتی ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ عوام کو مہنگائی نہ کرے مگر یہ کمپنیز ایکسٹرا پیسے کما رہے ہیں، یا جو پرسنٹیج کی باتیں کر رہے ہوتے ہیں، حالانکہ دیٹ از ناٹ ٹرو، یہ بالکل سچ نہیں ہے۔ دوائیاں ہیں ہی نہیں، آپ کارڈیولوجسٹ سے بات کر لیں۔ لیکن یہ سیاسی مسئلہ بھی بن جاتا ہے نا، کیونکہ اگر لیٹ سے کوئی بھی گورنمنٹ آپ لوگوں کو اجازت دے اور یہ جو معاملات حل کرے تو اس کے نتیجے میں یقیناً دواؤں کی قیمتیں بڑھیں گی، اور وہ ایک پولیٹیکل گورنمنٹ جو ہے وہ افورڈ نہیں کر سکتی اس طرح کی چیزیں، یہ سیاسی چیزیں یہاں پہ آ کے پھنستی ہیں۔ That doesn't make any sense۔ پھر اگر ایسی بات ہے تو پھر جو بجلی کی قیمتیں ہیں یا گیس کی قیمتیں ہیں، پیٹرول کی قیمتیں بھی تو بڑھ رہی ہیں نا۔ ایگزیکٹلی، میں یہی بات کر رہا ہوں کہ جب نیپرا، اوگرا، پیمرا یہ سب آزاد بات کرتے ہیں تو پھر یہ ڈریپ کیوں نہیں کر سکتے؟